بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا في شيء فإن الله به عليم وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين آمين والحمد لله رب العالمين۔ دنیاوی زندگی میں ایسے بہت سے موقع آتے ہیں کہ جب انسان کو اپنی من پسند نوکری نہیں ملتی، یا اس کو اس کا من پسند گھر نہیں ملتا، من پسند ساز و سامان نہیں ملتا، کسی دنیاوی امتحان میں ایگزامس میں کامیابی حاصل نہیں ہوتی، تو ان ساروں کے غم میں انسان ڈوبا ہوا رہتا ہے۔ اور بھی بہت سے غم ہوتے ہیں دنیاوی، ان سارے غموں میں انسان ڈوبا ہوا رہتا ہے۔ اور کبھی کبھار تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان غموں کے نتیجے میں نفسیاتی امراض کا شکار ہو جاتا ہے۔ ڈپریشن، اینگزائٹی جیسے امراض دیکھنے کو ملتے ہیں، اور ان سارے امراضوں کا جو ایک ریزن ہوتا ہے، وہ ریزن یہ ہوتا ہے کہ انسان کو اپنی من پسند چیز نہیں ملی، اس کا غم ہوتا ہے۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو ان سارے اپنی من پسند چیزوں کے نہ ملنے کے نتیجے میں منحوس سمجھنے لگتا ہے، اپنے آپ کو برا سمجھنے لگتا ہے۔ اور اس کا بالکل برعکس کبھی ہوتا ہے کہ انسان کو اس کی من پسند چیزیں مل جاتی ہیں، اس کو اس کا من پسند گھر مل جاتا ہے، کبھی اس کو اس کی من پسند نوکری مل جاتی ہے، پیشہ مل جاتا ہے، ساز و سامان مل جاتا ہے دنیا گزارنے کا۔ تو ایسی صورت میں میں نے اکثر دیکھا ہے کہ ایسے لوگوں کو بعض لوگ بہت خوش قسمت ہیں، یہ لوگ بہت خوش قسمت ہیں اسے کہتے ہیں، یعنی دنیاوی ساز و سامان جن کو حاصل ہو جاتا ہے، دنیاوی ساز و سامان کی فراوانی جن کو میسر آتی ہے، بعض لوگ ان کو یہ کہتے ہیں کہ یہ بہت خوش قسمت لوگ ہیں۔ تو بڑی عجیب بات ہے یہ کہ ایسے لوگوں کو خوش قسمت کہا جاتا ہے، جبکہ آپ اگر دیکھیں تو ایسے بھی لوگ ملتے ہیں آپ کو کہ نہ ان کو دنیاوی ساز و سامان کے حاصل ہونے کی خوشی ہوتی ہے، اور نہ دنیاوی ساز و سامان کے جانے کا غم ہوتا ہے۔ حضرت سیدنا عمر ابن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہے کہ آپ اپنی خیرات میں شکر خیرات کرتے تھے۔ جب آپ سے پوچھا گیا کہ حضرت آپ شکر کیوں خیرات کرتے ہیں، آپ مال بھی تو خیرات کر سکتے ہیں، تو حضرت عمر ابن عبدالعزیز نے فرمایا کہ شکر مجھے بہت پسند ہے، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ اللہ کی راہ میں اپنی پسندیدہ چیز خیرات کروں۔ اسی طرح ایک اور صحابی ہیں حضرت ابو طلحہ انصاری، وہ ان کو اپنا ایک باغ بہت پسند تھا۔ جب یہ آیت جو ابھی میں نے تلاوت کی، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ تم ہرگز نیکی کو نہیں پا سکتے، بھلائی کو نہیں پا سکتے جب تک کہ اللہ کی راہ میں اپنی پسندیدہ چیز خرچ نہ کرو۔
تو جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ نے اپنا پسندیدہ باغ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خیرات کر دیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں لا کر اس کو ہدیہ نذرانہ بنایا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اس عمل سے بہت خوش ہوئے. اسی طرح ایک اور واقعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی مروی ہے کہ آپ نے حضرت ابو موسیٰ الاشعری کو لکھا تھا کہ مجھے ایک باندھی میرے پاس ایک باندھی بھیجاؤ. تو جب آپ کے پاس وہ باندھی پہنچی تو آپ کو وہ باندھی بہت پسند آ گئی. تو جب آپ کو باندھی پسند آ گئی تو آپ نے فوراً اس آیت کے پیش نظر کہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم میں سے کوئی نیکی کو نہیں پا سکتا جب تک کہ وہ اللہ کی راہ میں اپنی پسندیدہ چیز خرچ نہ کرے، وہ چیز خرچ نہ کرے جو تمہیں پسند ہے. تو آپ نے فوراً اس باندھی کو آزاد کر دیا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جب اپنا سارا مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کا فیصلہ کیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، مشہور واقعہ ہے، آپ نے سن رکھا ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے ابوبکر گھر میں کیا چھوڑ آئے ہو، گھر والوں کے لیے کیا رکھا ہے؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے جو جملے تھے اس کو علامہ اقبال نے منظوم کیا ہے کہ پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس. تو حضرت ابوبکر صدیق نے یہ فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول کو اپنے گھر میں چھوڑ آیا ہوں، گھر والوں کے لیے چھوڑ آیا ہوں. تو اس کا نام قربانی ہے. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے بارہا ان کی زندگی میں آزمایا. وَإِذِ ابْتَلَىٰ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مختلف امتحانوں میں آزمایا تو آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو بحسن و خوبی کامیابی اس میں حاصل کی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ، تمام لوگوں کے لیے امام بنا دیا. تو یہ امام بننے کا نتیجہ، امام بننے کی وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ آپ نے تمام امتحانات میں بہت ہی حسن و خوبی کے ساتھ کامیابی حاصل کی تھی. آپ کو ضعیف العمری تک بھی کوئی اولاد نہ ہوئی تھی، اس کے باوجود جب آپ بہت زیادہ ضعیف ہو گئے تھے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام تولد ہوئے. جب اسماعیل علیہ السلام تولد ہوئے تو سارا واقعہ آپ نے سن رکھا ہے کہ صفا اور مروہ کے درمیان آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اہلیہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے جا کر چھوڑا اللہ کے حکم سے. تو اپنی پسندیدہ چیز، اپنے بیٹے جو اتنی ضعیف عمری میں آپ کو تولد ہوئے تھے، ان کو لخ و دخ جنگل میں چھوڑ دیا. جب جوان ہوئے تو اللہ کے حکم سے قربان کرنے کے لیے آپ تیار ہو گئے. تو یہ فلسفہ قربانی یہی ہے کہ آپ اپنی پسندیدہ چیز کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کریں. آپ کی جو بھی پسندیدہ چیز ہے اللہ کی راہ میں خرچ کریں. اسی سے آپ کو اللہ تعالیٰ کی رضا نصیب ہوگی. اور یہی قربانی کا فلسفہ ہے اور یہی ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. صرف قربانی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بکرا لائیں اور اس کو ذبح کر دیں، یہ بھی قربانی ہے، لیکن قربانی کی جو روح ہے، جو اصل چیز ہے قربانی کی، وہ یہ ہے کہ آپ اپنی پسندیدہ چیز کو اللہ کی راہ میں خرچ کریں. جو چیز آپ کو پسند ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کریں. تو آج ہم قربانی کے مسائل بھی دیکھنے والے ہیں. تو چونکہ اس سے پہلے ہم حج اور عمرے کے مسائل پر گفتگو کر رہے تھے، اسی کے تسلسل میں یہ گفتگو جاری رہے گی انشاءاللہ تعالی. تو یہاں پر 3 چیزیں آتی ہیں، ایک ہوتی ہے حجی، اور ایک ہوتی ہے اضحیہ، اور ایک ہوتی ہے عقیقہ. حجی وہ جانور ہوتا ہے جس کو آپ مکہ شریف میں ذبح کرنے کے لیے لے جاتے ہیں. تو حجاج کرام وہاں پر ذبح کرتے ہیں.
تو یہ جو جانور ہوگا اگر آپ حرم شریف میں اس کو ذبح کریں گے تو وہ ہدی کہلائے گی. اور اضحیہ وہ جانور ہے جس کو آپ عید الاضحیٰ کے موقع پر ذبح کرتے ہیں. اور عقیقہ وہ جانور ہے جیسے آپ میں سے اکثر لوگ جانتے ہیں جس کو بعد ولادت بچے کی پیدائش کے بعد ذبح کیا جاتا ہے. اور ان تینوں میں شرط یہ ہے کہ یہ انعام سے ہونا ضروری ہے، یعنی اونٹ، گائے اور بکری، یہ تینوں کیٹیگریز ہیں. اونٹ بھی ہو سکتا ہے، اونٹ نہیں بھی ہو سکتی ہے. گائے میں مذکر اور مؤنث، یعنی اس کا گائے کا میل ورژن اور فیمیل ورژن دونوں ہو سکتا ہے. اور اسی طرح بیل بھی ہو سکتا ہے، اور بیل کا بھی میل اور فیمیل ورژن دونوں ہو سکتا ہے. اور بکری میں بکری کا میل ورژن اور فیمیل ورژن، اور بھیڑ بھی اسی میں داخل ہے، بھیڑ کا بھی میل ورژن اور فیمیل ورژن، دمبا ہو یا دمبی ہو، بکرا ہو یا بکری ہو، تو یہ سارے جائز ہوتے ہیں اس قربانی میں. تو اگر بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ یہ جانوروں کے، یہ تینوں قسم کے جانوروں میں سے ان کے دونوں کے میں سے کسی کے والدین یعنی ماں باپ میں سے اگر کوئی وحشی ہوں یعنی جنگلی ہوں تو اس وقت ان کی قربانی جائز نہیں ہوگی، چاہے اس جانور کا ایک والدین میں سے کوئی ایک وحشی ہو یا دونوں وحشی ہوں، قربانی جائز نہیں ہوتی ہے. اور سب سے افضل جو قربانی ہوتی ہے وہ ہوتی ہے اونٹ کی، اور اس کے بعد گائے کا نمبر آتا ہے. اور اگر ایک شخص کی طرف سے ادا کی جا رہی ہے تو اس کے بعد پھر بکری کا نمبر آتا ہے. اور اس کے بعد اگر گائے میں 7 حصے کیے جا رہے ہیں تو ایک حصہ، ساتواں حصہ جو ہوتا ہے وہ اگر لیا جائے تو بکری کے بعد پھر وہ افضل ہوتا ہے. اور اب یہ تینوں، اونٹ ہو یا گائے ہو یا بکری ہو، ان تینوں میں سے سب سے افضل وہ جانور ہوتا ہے جو فربا ہو، یعنی اچھا موٹا تازہ ہو، صحت مند ہو اور مہنگا ہو. ایک تو موٹا ہو، مہنگا ہو، اور سفید رنگ کا جو جانور ہوتا ہے وہ بھی افضل ہوتا ہے. رنگ کے اعتبار سے سفید رنگ والا جانور افضل ہوتا ہے. پھر اس کے بعد ایسا جانور جس میں سفیدی زیادہ ہے اور سیاہی کم ہے، پھر اس کے بعد زرد رنگ والا جانور، پھر سیاہ جانور. تو یہ ترتیب ہے افضلیت کی. اگر آپ خریدتے وقت آپ کے پاس سفید جانور بھی آپ کو ملے اور کالا بھی جانور اگر آپ کو ملے تو آپ کو یہ چاہیے کہ آپ سفید جانور کو ترجیح دیں. اور اگر آپ میں استطاعت ہے تو آپ مہنگا جانور خریدیں، اور اگر آپ اچھا صحت مند اور موٹا فربا جانور اگر خرید سکتے ہیں تو وہ بھی خریدنا افضل ہوگا. اب یہ جو عید الاضحیٰ کے موقع پر ہم قربانی دیتے ہیں وہ حنابلہ کے نزدیک سنت ہے، سنت مؤکدہ ہے حنابلہ کے نزدیک. لیکن احناف جو ہوتے ہیں، حنفی جو لوگ ہوتے ہیں، ان کے پاس واجب ہے. اس لیے آپ ان کے مسائل سے کنفیوز مت ہوئیے. اس میں اضحیہ میں، قربانی میں بہت سے مسائل احناف کے اور حنابلہ کے مختلف ہیں. تو احناف کے پاس واجب ہے اور ہمارے پاس سنت ہے. لیکن ہمارے پاس بھی قربانی اس وقت واجب ہو جائے گی جب آپ منت کر لیتے ہیں. جیسے کہ اگر آپ منت کرتے ہیں کہ میں عید الاضحیٰ کے موقع پر میرا یہ کام بن جائے تو میں عید الاضحیٰ کے موقع پر یہ قربانی دوں گا، تو اب وہ سنت والی قربانی تو اپنی جگہ رہے گی، لیکن یہ جو آپ نے منت کر لی وہ بھی آپ کو قربانی ادا کرنی ہوگی. یہ سنت والی قربانی یہ تو شریعت نے آپ پر لگائی ہے، اگر اس کو ادا کریں گے تو آپ کو ثواب ملے گا. لیکن یہ جو آپ نے منت لگائی عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی دینے کی، یہ آپ کے حصے میں واجب ہو جائے گی. اور کسی جانور کی طرف اگر آپ اشارہ کر دیں اور کہیں کہ یہ میرا قربانی کا جانور ہے تو پھر اس کو قربانی میں ہی استعمال کرنا، قربانی کے لیے ہی آپ اس کو استعمال میں لانا آپ کو لیے لازم ہو جاتا ہے، وہی آپ کو قربان کرنا ہوگا. اور اسی طرح اکثر یہ ہوتا ہے کہ اونٹوں کی جو کوہان ہوتا ہے، یعنی جو اس کا اونچا حصہ ہوتا ہے، اس کو قدیم زمانے سے روایت ہے کہ اس کی کوہان کی طرف زخم لگا دیا جاتا ہے، اور یہ زخم اس بات کی نشانی ہوتی ہے کہ یہ قربانی کا جانور ہے. یا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ بکری کے یا کوئی اور جانور کے گلے میں کوئی پٹا یا کوئی مالا ڈال دیتے ہیں جو اس بات کی نشانی ہوتی ہے کہ یہ قربانی کا جانور ہے.
تو اس طرح کرنے سے بھی وہ جانور قربانی کے لیے معین ہو جائے گا. اب آپ کو اس کی قربانی دینا آپ پر لازم ہو جائے گا. اور اگر آپ خریدتے وقت یا کوئی جانور ہے اس کو ہانک رہے ہیں آپ، تو اگر اس وقت آپ دل میں نیت کر لیں کہ میں اس کو قربان کروں گا، تو اس وقت آپ پر یہ متعین کرنا یا مقرر کرنا نہیں ہوگا. جیسے پچھلی صورتوں میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ اس کے کوہان پر زخم لگانے سے یا گلے میں ہار ڈالنے یا مالا ڈالنے سے وہ متعین ہو جاتا ہے. صرف آپ اگر خریدتے وقت نیت کر لیں گے کہ میں یہ قربانی کا جانور ہے، تو آپ پر اسی کی قربانی کرنا لازم نہیں ہوگا. آپ چاہے تو دوسری اس کی جگہ اور بھی لا سکتے ہیں. اور جب آپ کوئی جانور مقرر کر دیتے ہیں قربانی کے لیے، تو پھر اس کو بیچنا یا پھر تحفہ دینا جائز نہیں ہوتا. مثال کے طور پر آپ نے ایک جانور خرید کر لا لیا، ابھی قربانی کے لیے وقت تھا، تو اگر آپ اس جانور کو بیچنا چاہ رہے ہیں تو آپ کے لیے یہ لازم نہیں ہوگا. البتہ اگر اس سے بہتر جو جانور آپ نے خرید کر لایا، اس سے بہتر اگر آپ کو کوئی دوسرا جانور مل جاتا ہے، تو پھر ایسی صورت میں آپ اس کو بیچ سکتے ہیں، کیونکہ آپ کے پاس ایک بہتر آپشن اویلیبل ہے. اور اس میں فقیروں کا، مساکین کا منافع زیادہ ہے، کیونکہ یہ بہتر جانور ہے، فربا ہے، موٹا ہے، بہتری ہے اس میں، فقراء کے لیے فائدہ ہے. تو پھر آپ اس کو بیچ سکتے ہیں. اور کسی ضرورت کے تحت قربانی کے جانور پر سوار ہونا جائز ہوتا ہے، لیکن آپ غیر ضروری اس پر سوار نہ ہوں. اور اس کے جو بال اور جو اون ہوتا ہے اس کو کترنا صرف اس وقت جائز ہوتا ہے جب کہ اس میں جانور کی بہتری ہو. یعنی بال وغیرہ بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں، اس کو تکلیف ہو رہی ہے اس کے اون سے، تو اس وقت آپ اس کو کٹ کر سکتے ہیں، بال یا اون کو. اور جو آپ اون کاٹیں گے، آپ کو وہ اون خیرات کرنا پڑے گا، آپ اس کو استعمال میں نہیں لا سکتے ہیں. اور یہ بھی جائز نہیں ہے کہ آپ بال یا اون کو اس وقت کتریں جب آپ خود اس کو رکھنا چاہتے ہیں. جانور کو تکلیف ہو رہی ہے تو اس وقت آپ نکال سکتے ہیں، لیکن اپنے فائدے کے لیے آپ اون یا اس کے بال نہیں رکھ سکتے ہیں. اور جو اس کے بچے ہوتے ہیں جانور کے، اس کا جو دودھ ہوتا ہے جانور کا، وہ دودھ اس کے بچوں کا حق ہوتا ہے. اگر وہ بچے پی لینے کے بعد، ان کا پیٹ بھر جانے کے بعد کچھ دودھ اگر بچ جاتا ہے تو آپ اس کو اپنے استعمال میں لا سکتے ہیں، اس وقت استعمال میں لانا جائز ہوگا. اور اگر کوئی مقرر کردہ آپ کے پاس قربانی کا جانور تھا، وہ آپ کے عمل سے، آپ کی لاپرواہی سے یا آپ کے بے خبری سے اگر مر جاتا ہے یا عیب دار ہو جاتا ہے، کوئی اس کی آنکھ چلی جاتی ہے یا اس کا ایک کان کٹ جاتا ہے، تو یہ عیب ہے. تو اب جب اس میں عیب آ گیا تو آپ کو اس کا بدل لانا لازم ہوگا. اس کے ہر جانے کے طور پر آپ کو اس کا بدل لانا ہوگا، کیونکہ یہ امانت کی طرح ہے، اللہ تعالیٰ کی راہ میں امانت کی طرح ہے. اسی طرح اگر وہ جانور چوری ہو جائے یا گم ہو جائے، تب بھی آپ کو اس کا بدل لانا ضروری ہوگا. اور اگر واجب قربانی ہے، یہ تو اضحیہ کا تھا، اگر واجب قربانی کا جانور مر جائے یا عیبدار ہو جائے، تب تو بطریق اولا، یعنی آپ کو اس کا بدل لانا کسی صورت لازم ہو جائے گا. اور اضحیہ میں یہ ہے، جب عید الاضحیٰ کے وقت جو آپ قربانی دیتے ہیں، اس میں یہ ہے کہ آپ اگر چاہیں تو اپنے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے ایک بکرا ذبح کر سکتے ہیں. یعنی ایک شوہر اپنی بچے اور بیوی کی طرف سے ایک بکرا ذبح کر سکتا ہے، لیکن اگر ہر ایک کی طرف سے الگ الگ ذبح کریں گے تو افضل ہے. یہاں پر حنفیوں سے ہمارا مسئلہ مختلف ہے، آپ کنفیوز مت ہو، یہ حنابلہ کا مسئلہ ہے. تو ایک بکرا یا ایک دمبا اگر آپ بھیڑ ذبح کریں گے تو اپنے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے جائز ہوگا. اور اگر آپ ایک گائے یا ایک اونٹ ذبح کرتے ہیں تو یہ افضل ہے، زیادہ اس میں آپ کو ثواب ملے گا. اور اگر آپ چاہیں تو ایک گائے میں سے ایک حصہ بھی آپ لے سکتے ہیں، یہ ایک حصہ ایک بکری کی طرح ہوگا. اور ذبح کرنا قیمت دینے سے بھی بہتر ہے. جیسے پچھلے وقت آپ کو پچھلے سال لاک ڈاؤن کے وقت آپ کو علماء نے یہ بتلایا تھا کہ حالات ایسے تھے کہ ذبح کرنا ممکن نہیں لگ رہا تھا، تو ویسی صورت میں اگر ممکن نہیں ہوتا ہے تو آپ قیمت ادا کر سکتے ہیں.
اور جو قربانی کا وقت ہوتا ہے اس کے بارے میں بھی گفتگو کر لیتے ہیں۔ اب قربانی، اب حجاج کرام جو ہوتے ہیں جو ہدی پیش کرتے ہیں، چاہے وہ نفلی ہدی ہو یا نظر کی ہدی ہو، یعنی حرم شریف میں جو جانور ذبح کرتے ہیں، اور دم تمتع اور دم قران جو ادا کرتے ہیں، یعنی حج تمتع اور حج قران کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ ہدیے جو شکر کے طور پر دم دیتے ہیں، اور جو اضحیہ ہوتا ہے یعنی عید الاضحیٰ کے موقع پر جو یہ قربانی ہوتی ہے، تو ان ساروں میں ہدی میں اور دم تمتع اور قران میں اور اضحیہ میں، ان ساروں میں ان کا وقت بعد نماز عید شروع ہوگا۔ عید الاضحیٰ کی نماز کے بعد اس کا وقت شروع ہوگا، یعنی آپ جس شہر میں رہتے ہیں اس شہر میں جہاں سب سے پہلے عید کی نماز ادا کی گئی، جس وقت سب سے پہلے عید کی نماز ادا کر لی گئی، اس کے بعد سے آپ کو عید یعنی یہ قربانی دینا جائز ہو جائے گا، پہلی نماز کے بعد ہی۔ اور جہاں اگر مان لیجیے کوئی ایسا مقام ہے جہاں پر نماز ہی نہیں ہوتی ہے، کوئی ایسا قریہ یا کوئی قصبہ یا گاؤں ہے جہاں پر نماز عید کی ادا نہیں ہوتی ہے، تو وہاں پر طلوع آفتاب کے بعد یعنی سورج سن رائز کے بعد آپ کو اتنی دیر ٹھہر جانا چاہیے کہ جتنی دیر میں عید کی نماز ادا ہو جاتی ہے اتنا وقفہ آپ رک جائیں، اور اس کے بعد پھر اپنے جانور کو ذبح کر لیں۔ اور عید کی صبح سے لے کر 12ویں یعنی 12 ذی الحج کی شام تک، عید کی صبح سے لے کے 12 ذی الحج کی شام تک آپ قربانی دے سکتے ہیں۔ یہ تو اکثر لوگوں کو معلوم ہی ہوتا ہے، لیکن رات میں دینا رات میں قربانی ادا کرنا مکروہ ہوتا ہے۔ اور اگر مان لیجیے واجب قربانی تھی، تو اگر کوئی شخص 12ویں گزر جانے کے بعد قربانی کے لیے نکلتا ہے، تو اب وہ 12ویں کا وقت تو 12 تک کا وقت تو چلے گیا، تو اب وہ قربانی کی اس کو قضا کرنی ہوگی۔ لیکن اگر جو سنت قربانی، جو شریعت کی عائد کردہ قربانی ہے، جو اضحیہ ہے، وہ قربانی 12 کے بعد ساقط ہو جاتی ہے، اس کی قضا کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اور اگر کوئی شخص بے وقت قربانی دے گا، یعنی یہ سمجھے گا کہ میں 9 کو قربانی دے دوں، تو یا 9 کی رات کو قربانی دے دوں، ابھی وقت شروع نہیں ہوا ہے، تو اس کی قربانی شمار نہیں ہوگی۔ البتہ وہ اگر ذبح کرتا ہے اور غریبوں میں تقسیم کرتا ہے تو وہ تقسیم کرنے کا ثواب ہوگا، اس بات کا ثواب نہیں ہوگا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ یوم نحر کے دن یعنی عید الاضحیٰ کے دن اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے پسندیدہ عمل یہ ہے کہ قربانی دی جائے، خون بہایا جائے، تو یہ اس میں داخل نہیں ہوگا۔ وہ الگ سے وقت سے پہلے اگر دے رہا ہے تو اس کا الگ ثواب اس کو مل جائے گا، لیکن وہ اس میں شمار نہیں کیا جائے گا۔ اور جو احرام کے ممنوع فعل کی جو فدیہ ہوتا ہے، یعنی کوئی شخص حج ادا کر رہا تھا اور حج ادا کرنے میں احرام کی حالت میں وہ کوئی ایسا عمل ادا کر دیتا ہے جو ممنوع تھا، اور اس کے نتیجے میں اس پر دم واجب آتا ہے، قربانی اس کو دینی پڑتی ہے، تو فوراً اس کو دینی ہوگی۔ جب اس نے ممنوع فعل کر لیا، ممنوع فعل کرتے ہی اس پر قربانی واجب ہو جائے گی۔ اور اگر کسی عذر کے تحت، کسی مجبوری کے تحت اس کو ممنوع فعل کرنا پڑتا ہے، تو اس ممنوع فعل کرنے کے ارادے کے ساتھ ہی جب وہ کرنے والا ہو وہ فعل، تو اس سے پہلے اس کو وہ دم دینا لازم ہو جاتا ہے۔ اور ترک واجب ہے، اگر حج میں اگر کوئی واجب اس نے ترک کر دیا، اب یہ حج کے واجبات کیا ہوتے ہیں میں نے پچھلے ویڈیوز میں تفصیل سے بتلا دیے تھے، تو اگر واجب کوئی اس نے ترک کیا ہے، تو جب اس نے واجب ترک کیا ہے تو اس کے ارتکاب کے بعد یعنی ترک واجب کے ارتکاب کے فوری بعد ہی اس کو قربانی دینی ہوگی، یہ اس کا وقت ہے۔ تو یہ مختلف اوقات تھے جو میں نے ابھی آپ کو سمجھائے، جو اضحیہ کے ہیں یا ترک واجب کے ہیں یا ممنوع فعل آپ نے ادا کیا، اس کے فدیے کے طور پر اگر آپ قربانی دے رہے ہیں تو کیا وقت آتا ہے، وہ میں نے ابھی آپ کو بتلایا۔ اب ذبح کے طریقے پر آتے ہیں۔ ذبح اگر آپ اونٹ ذبح کر رہے ہیں تو اونٹ کو ٹھہرا کر آپ کو ذبح کرنا ہوتا ہے، اور اس کا جو لیفٹ ہاتھ ہوتا ہے، سامنے کا جو لیفٹ ہاتھ ہوتا ہے، اس کو باندھ دیا جاتا ہے، اور کسی ہتھیار سے اس کے گردن اور اس کے سینے کے درمیان
مارا جاتا ہے، تو یہ نحر کہا جاتا ہے۔ اور اگر دوسرا جانور ہے، اونٹ کے علاوہ گائے ہے یا بکری ہے، تو اس کو قبلہ رو لیفٹ اس کی بائیں کروٹ پر لٹا دیا جاتا ہے اور لٹا کر اس کو ذبح کیا جاتا ہے۔ اور ذبح کرتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر اللہم ھذا منک ولک اللہم تقبل منی، یعنی اے اللہ یہ میری طرف سے قبول فرما۔ یا اگر آپ کسی اور کی طرف سے قربانی دے رہے ہیں، آپ وکیل بنے ہوئے ہیں، اللہم تقبل من فلان، یعنی فلاں یعنی اس شخص کا آپ کو نام لینا ہوگا۔ اور قربانی میں خود ذبح کرنا افضل ہوتا ہے، لیکن آپ چاہیں تو اپنا نائب یا وکیل کسی کو بنا سکتے ہیں۔ مسلمان کو آپ کو وکیل بنانا درست ہوتا ہے۔ اور وقت ذبح خود حاضر رہنا بھی افضل ہوتا ہے، یعنی اگرچہ آپ کا وکیل ذبح کر رہا ہے، اگر آپ کے لیے ممکن ہے تو آپ ذبح کے وقت آپ کو موجود رہنا افضل ہے۔ اور جو قصاب یا قصائی ہوتا ہے، اس کو مزدوری میں گوشت یا جو قربانی کے جانور کی چمڑی ہوتی ہے وہ آپ کو دینا جائز نہیں ہوتا، یا کوئی دوسرے اجزاء، گوشت یا کوئی دوسرے اجزاء اس کی قصائی کو یا قصاب کو بطور مزدوری کے آپ کو دینا جائز نہیں ہوتا ہے۔ البتہ اگر آپ اس کو تحفتاً دینا چاہتے ہیں تو اس میں مضائقہ نہیں ہے۔ اور قربانی چاہے واجب ہو یا نفل ہو یا جو بھی ہو، آپ کو اس کا چمڑا بیچنا جائز نہیں ہوتا ہے، یا کوئی دوسرے اجزاء بھی بیچنا جائز نہیں ہوتا ہے۔ البتہ اگر چمڑے سے آپ خود فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، آپ خود اس کو کام میں لانا چاہتے ہیں اپنے، تو یہ جائز ہوگا۔ اگر آپ خیرات کرنا چاہتے ہیں تو یہ بھی بہت اچھی چیز ہے۔ اور گوشت کی جب آپ قربانی کی تقسیم کرتے ہیں تو اس میں کچھ حصہ فقیروں کو دینا واجب ہوتا ہے، یہ لازم ہے۔ اگر آپ قربانی دیتے ہیں تو آپ کو اس میں سے کچھ حصہ فقیروں کو، مساکین کو دینا لازم ہوتا ہے۔ اور کچھ حصے کی مقدار یہ بتلائی گئی ہے کہ اتنا دیا جائے کہ جس کو گوشت دینا شمار کرتے ہیں، یعنی اب اس کی ایک اوقیہ وزن بتلایا گیا ہے۔ اوقیہ کا وزن گرامز میں اگر آپ کنورٹ کریں تو اس میں تھوڑا اختلاف ہے، بعضوں نے 29 گرامز، بعضوں نے 31 گرامز کہا ہے۔ بہتر یہ ہے آپ تھوڑا بڑھ کے 50 سے 100 گرام کے آس پاس آپ وزن کا گوشت ایک اندازے سے آپ فقراء اور مساکین کو دے دیں۔ اور اس میں فقراء اور مساکین کو گوشت دینے میں یہ بھی ضروری ہے کہ آپ ان کو مالک بنائیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ دعوت کر کے جو ہے فقراء اور مساکین کو کھلا دیں اور بولیں کہ بھائی میں نے فقراء اور مساکین کو دے دیا۔ یہ اس میں مالک بنانا نہیں ہوا۔ مالک بنانا اس وقت ہوگا کہ جب آپ وہ گوشت ان کے حوالے کر دیں اور ان کو اس میں تصرف کا اختیار ہو، وہ جیسا چاہیں اس کو جہاں چاہیں استعمال کر لیں، چاہے تو خود پکائیں، جیسا چاہیں اس کو استعمال کر لیں۔ اور یہ تو تھا واجب، کہ واجب یہ تھا کہ آپ فقراء اور مساکین میں کچھ اپنی قربانی کا حصہ تقسیم کریں، لیکن یہ تو بیسک ریکوائرمنٹ تھی۔ لیکن سنت طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنی قربانی میں سے 1/3 حصہ، یعنی 1/3 حصہ فقراء اور مساکین میں تقسیم کریں، 1/3 حصہ خود کھائیں، اور 1/3 حصہ ہدیہ کریں، یعنی تحفہ کے طور پر اپنے دوستوں کو، اعزاء اور اقارب کو آپ دے سکتے ہیں۔ اور اگر نفل ہدی ہے، یعنی ایسا جانور جو حرم میں ذبح کرنے کے لیے لے جایا جاتا ہے، نفلی ہے، تو اس میں سے کھانا مستحب ہے، لیکن اگر واجب ہدی ہے تو آپ کو اس میں سے کھانا جائز نہیں ہے۔ اور اگر کوئی شخص یتیم کی طرف سے ذبح کر رہا ہے تو یتیم کے حصے میں سے نہ ہدیہ کرنا، کسی کو تحفہ دینا جائز ہے، اور نہ صدقہ کرنا جائز ہے، یتیم کی طرف سے اگر آپ کاٹ رہے ہیں تو۔ اور اگر مان لیجیے کہ جس کی قربانی تھی، آپ کو وکیل بنایا تھا، اور قربانی جو ادا کر رہا تھا وہ شخص مر جاتا ہے، انتقال کر جاتا ہے، تو اب اس کے قربانی میں تصرف کرنے کا حق اس کے ورثاء کو، اس کے وارث کو ہوگا۔ جو بھی اس کے وارث ہوں گے، اولاد ہے یا بھائی بہن جو بھی ہے، ان کو اس میں تصرف کا حق ہوگا۔ اور ایک بڑی اہم بات یہ بھی ہے کہ قربانی کا جانور جب آپ خریدنے جائیں تو آپ کو چند اس میں صفات بھی دیکھنے چاہیے کہ قربانی پہلے تو اس کی عمر ہوتی ہے، خاص طور سے 1 سال کی بکرا یا بھیڑ 1 سال کا ہونا چاہیے، کم از کم 1 سال اس کی عمر ہونی چاہیے۔ بعض لوگوں نے
یہ بتلایا کہ بھئی اس کے دانتوں کو دیکھ کر آپ پہچان سکتے ہیں کہ اس کی عمر 1 سال ہے یا نہیں ہے، لیکن فقہا نے یہ بتلایا ہے کہ فقہا کا اپنا تجربہ یہ ہے کہ صرف دانتوں سے اس کی عمر کا اندازہ لگانا درست نہیں ہے۔ بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے کوئی باوثوق آپ کے جو قابل بھروسہ لوگ ہیں ان کے پاس سے قربانی خریدیں اور 1 سال کے اس کے ہونے کا اطمینان کر لیں۔ لیکن جو بھیڑ ہوتا ہے، یعنی جو دمبا جس کو ہم شیپ جس کو ہم کہتے ہیں، شیپ اگر 6 مہینے کا ہے اور اچھا صحت مند ہے، اور اگر اس کو دور سے دیکھا جائے تو وہ 1 سال کا اگر نظر آتا ہے تو اس کو بھی ذبح کر سکتے ہیں۔ یعنی شیپ میں 6 منتھس کا الاؤڈ ہے جبکہ وہ صحت مند ہو، اور بکری میں 1 سال کی بکری منیمم کم از کم 6 مہینے کا شیپ بھیڑ اور 1 سال کا بکرا یا بکری کم از کم ہونا چاہیے، اور جو گائے ہوتی ہے گائے کم از کم 2 سال کی ہونی چاہیے، اور اونٹ کم از کم 3 سال کا ہونا چاہیے۔ اور یہ بھی ہونا چاہیے کہ یہ بھی آپ دیکھ لیں کہ جو آپ قربانی ذبح کر رہے ہیں وہ عیب دار تو نہیں ہے۔ اب اس میں چند عیوب ہیں۔ ایک تو یہ کہ اگر اس کی ایک آنکھ نہیں ہے تو وہ کانا جانور جائز نہیں ہوگا قربانی کے لیے، عیب دار جانور ہے، اس کی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ اور اگر ایک آنکھ، دونوں آنکھیں اچھی ہیں بظاہر، لیکن ایک آنکھ اچھی تو ہے لیکن اس سے اس کو نظر نہ آئے، دونوں آنکھیں اچھی ہیں لیکن ایک آنکھ اس سے اس کو نظر نہ آئے، دکھنے میں دونوں آنکھیں اچھی نظر آئیں لیکن حقیقتاً اگر اس کو ایک آنکھ سے نظر نہیں آتا ہے تب بھی اس کو ذبح کرنا جائز ہوگا۔ اور اگر دونوں آنکھیں بظاہر اچھی نظر آتی ہیں لیکن اس کو نظر کچھ نہیں آتا ہے، یعنی دیکھنے میں آپ کو یہ دکھتا ہے کہ اس کی آنکھیں اچھی ہیں لیکن حقیقتاً اس کو نظر کچھ نہیں آتا ہے، تو ایسا دمبا بھی ذبح کرنا جائز نہیں ہے، ایسا جانور ذبح کرنا جائز نہیں ہے۔ اور بالکل بہت زیادہ دبلے جانور جن میں کوئی مغز ہی نہ ہو، ایسے جانور بھی آپ کو ذبح کرنا جائز نہیں ہے۔ لنگڑے جانور بھی ذبح کرنا جائز نہیں ہے، اور ایسا جانور جو بہت بوڑھا ہو، اس کے سارے دانت گر گئے ہوں یا اس کے پستان یعنی بریسٹس اس کے سوکھ گئے ہوں، اس کو بھی خود ذبح کرنا جائز نہیں ہے۔ اور جو بیمار جانور ہیں جو دیکھنے سے ہی آپ کو بظاہر بیمار نظر آتے ہیں، ان کو بھی ذبح کرنا جائز نہیں ہے۔ اور اگر کوئی ایسا جانور ہے کہ جس کی کان کٹے ہوں یا اس کی سینگ کاٹ دی گئی ہو، آدھی یا پوری اگر کاٹ دی گئی ہو، تو ویسا جانور بھی ذبح کرنا جائز نہیں ہے۔ اور جس جانور کے سینگ پر اس کا غلاف چلا گیا ہو، اس کا غلاف نکل گیا ہو، جو شائننگ ایک غلاف رہتا ہے، اگر وہ نکل گیا ہو تو ویسا جانور بھی عیب دار جانور تصور کیا جائے گا۔ اور جس جانور کے ذکر اور خصیے یعنی پینس اور ٹیسٹیکلز کاٹ دیے گئے ہوں، ایسا جانور بھی ذبح نہ کیا جائے۔ تو یہاں تک چند مسائل تھے جو میں نے آپ کو بتلائے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیوز میں اور مسائل پر گفتگو رہے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وما علینا الا البلاغ۔